أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سجدہ کا آخری رکوع ہے، 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت، چونکہ قیامت تک نبی کی نائب امت ہے اور قیامت تک اس امت نے دین کو زندہ کرنا ہے، دین کے لیے فکر کرنی ہے، دین کو دل میں لینا ہے، عمل میں لینا، علم میں لینا، اور پھر اس دین کو زندہ کرنا اس امت کے افراد کے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ بار بار ایک بات فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے لیکن قرآن قیامت تک رہے گا، یہ پڑھا جائے گا، یہ سنا جائے گا اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بتائی جائے گی تاکہ لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہو اور لوگوں کے دل دماغ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ تو اس وجہ سے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کی برکت سے آپ کے صحابہ کو، تابعین، محدثین، فقہاء، علماء کرام، عوام الناس، سب کو ان آیات میں ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ پکی اور یقینی بات ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ کو بھی کتاب دی۔ شراکت کتاب ملنے کے اندر دونوں شریک ہیں، اور کتاب یعنی قرآن پاک کی بڑائی کے لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا جملہ سناؤں گا آپ کو کہ قرآن پاک کی بڑائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر بھی قرآن پاک ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو راستہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے ہی دکھایا، لیکن کس واسطے سے دکھایا؟ تو یہ قرآن کے واسطے سے دکھایا۔ تو قرآن وہ اللہ کے رسول کے رہبر ہے، اتنی بڑی کتاب اللہ پاک نے دی ہے، اور اللہ کا علمی شاہکار ہے، اللہ نے اپنے علمی کمال کو نازل کیا ہے۔ یہ بات چھٹے پارے میں ہے، انزلہ بعلمہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دیتے ہیں اس قرآن کی کہ میں نے آپ پہ اتارا ہے، اور انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علمی کمال کے ساتھ اتارا ہے، یعنی یہ اللہ کا علمی کمال ہے کہ اللہ علم میں کامل ہے، تو یہ ایسی کتاب اتاری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، آپ کو بھی کتاب ملی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کتاب کے پہنچانے میں تکلیفیں آئی، آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، آپ کے بعد والے لوگوں پہ بھی تکلیفیں آئیں گی۔ جو اللہ کی بات کو زندہ کرے گا اس پہ تکلیفیں آئیں گی، جو اپنی عبادت کرے گا اس کو لوگ نہیں چھیڑیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو خود اللہ والا آدمی ہے، بھئی اس کی عزت کریں گے، اور جو اللہ کی بات آگے دے گا اس کے دشمن بنیں گے، حاسدین بنیں گے، جلنے والے لوگ بہت ہوں گے، ان کو کاٹنے والے لوگ ہوں گے، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں ہوں گی۔ اچھا، پھر عجیب بات، صرف لوگ نہیں ہوں گے، شیطان بھی ہوں گے۔ 8ویں پارے کی دوسری آیت اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو دشمنی کے اندر جو ہے وہ چیز زیادہ وہ ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ میرا کوئی مخالف نہیں ہے تو میں بھی ڈھیلا پڑوں گا، ایک یہ کہ چاروں طرف سے مخالفت بھی ہے اور میں حق پر بھی ہوں،
تو میں اپنی بات کو بڑے مضبوطی کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ کوئی چاروں طرف سے دشمن ہے, میرا کوئی کمزوری وہ پکڑ نہ لے, تو میں ہر لحاظ سے اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ جل جلالہ نے فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, ہم نے آپ کو بھی کتاب دی, لہٰذا آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں. حالانکہ حضور کو کوئی شک نہیں تھا. یہ جملے بھی یقین کے حصول کے لیے ہے, یہ جملہ بھی یقین کے حصول کے لیے ہے. جیسے کہ یعنی یہ والی بات, اس طرح کی بات کہ آپ شک نہ کریں, یہ جا بجا قرآن پاک میں ہے. یہ 11ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. حالانکہ حضور شک والے نہیں تھے, آپ شک والے لوگوں میں سے نہ بنے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ, آپ شکی نہ بنے. حالانکہ حضور کو کوئی شک نہیں تھا, لیکن حضور کو اگر کسی بات کا اللہ جل جلالہ تاکید کر رہے ہیں تو وہ تاکید ہمیں تاکید ہے, وہ تاکید ہمیں ہے. چونکہ ہم تو جبرائیل کو نہیں دیکھا, ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا, ہمارا تو سارا سیدھا سب غیب پر ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بار بار اس کی ترغیب ہے کہ شکی مت بنو, یقین رکھو کہ یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی ہے, یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب اتاری ہوئی ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں, ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آپ سے ہونے والی ہے. کب ہوگی؟ معراج میں ہوئی. بار بار جو نمازوں کے لیے بھیجا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی, آپ جائیں کم کرا کے آئیں, تو وہاں معراج میں ہوئی. اور ایک ملاقات آخرت میں ہوگی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں, وہ آپ سے ملیں گے اور وہ آپ سے بات چیت بھی کریں گے. لہٰذا آپ مزید مضبوط رہیں, یہ کتاب بھی سچی ہے جیسے ان کو سچی کتاب ملی, آپ کی کتاب بھی سچی ہے, تو آپ تسلی میں رہیں اور آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا سبب بنایا تھا, تو آپ کی کتاب کو آپ کی پوری امت کی ہدایت کا سبب بنایا. ہدی للناس, جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کو ہدایت کا سبب بنایا تھا, آپ کی کتاب سے بھی ہدایت ہوگی. یعنی دو تسلیاں ہو گئی, ان کو کتاب ملی تو آپ کو بھی کتاب ملی. لہٰذا کتاب ملنے میں دونوں شریک, ان پہ تکلیفیں آئیں تو آپ پہ بھی تکلیفیں آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی برداشت کی, بہت تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے. ٹیڑھے لوگ تھے, آج بھی ٹیڑھے ہیں, آج بھی ٹیڑھے ہیں اور قیامت تک ٹیڑھے ہوں گے, اور قیامت تک ان پر ذلت کی چھاپ لگی ہے. یہ قیامت تک ذلیل ہوں گے, ان کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ بڑے اپنے آپ کو معزز سمجھیں گے, لیکن یہ خدا کی نظر میں سارے یہودی ذلیل ہیں. اس لیے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, قیامت تک کے لیے ان پر چھاپ لگ گئی ہے. ضربت, چھاپ لگ گئی ہے ان پر. کس چیز کی؟ ذلیل رہیں گے, ہمیشہ خوار رہیں گے. ہاں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوار رہیں گے ان پر جو ہے, اور خدا کے غضب کے ساتھ رہیں گے, خدا کے غصے کے ساتھ رہیں گے اور خوار رہیں گے. تو ایسے ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا. تو لہٰذا آپ کا واسطہ بھی پڑے گا, لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں. ان کی کتاب کو ہدایت کا سبب بنایا تھا, آپ کی کتاب سے بھی ہدایت ہوگی. دو تسلیاں ہو گئی. اور تیسری تسلی یہ اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ان کی کتاب کی برکت سے بڑے بڑے لوگ بنے, بڑے بڑے پیشوا بنے, بڑے بڑے علماء بنے, جنہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. تو آپ کی کتاب کی برکت سے بھی بڑے بڑے لوگ بنیں گے, صحابہ بنیں گے. ابو بکر جیسے لوگ, ان کا ٹکر کا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے. حضرت عمر جیسے, حضرت عثمان جیسے. عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں, 313 بدر والوں کو دیکھ لیں, 1300 والے حدیبیہ والوں کو دیکھ لیں, فتح مکہ کے اندر 10,000 کے لشکر کو دیکھ لیں آپ, حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھ لیں, اور پھر اس صحابہ کے شاگرد تابعین,
پھر ان کے شاگرد تبع تابعین، پھر محدثین کو دیکھ لیں، حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، فقہاء کرام کو دیکھ لیں، امام احمد ابن حنبل کو دیکھ لیں، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اور اب تک پیدا ہو رہے ہیں، اب تک اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو ایسے پیشوا ہم نے پیدا کیے جنہوں نے آسمانی باتوں کو زندہ کیا۔ یہ تیسری تسلی ہو گئی۔ تو آپ کی امت میں سے بھی پیشوا پیدا ہوں گے۔ لہٰذا چند مٹھی بر احمقوں کی وجہ سے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ چند مٹھی بر احمقوں کی وجہ سے آپ اس قرآن کی محنت کو نہ چھوڑیں۔ ہاں یہ چند مٹھی بھر ہیں، یہ سارے، یہ ابو جہل اور یہ عتبہ شیبہ یہ ایسے ہی ہیں، ہاں یہ ابو لہب ہو گئے، یہ سارے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان رہے گا اور قیامت تک آپ کے آثار رہیں گے۔ لہٰذا آپ کی محنت سے بڑے بڑے لوگ تیار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی میل کھا رہی ہے تو میں سنا دوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الناس معادن، لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ کھدائی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لوگ جاتے ہیں مائل کے اندر، جناب اندر تک جاتے ہیں، سونا بھی مل جاتا ہے، ہیرے جواہرات بھی مل جاتے ہیں، چاندی بھی مل جاتی ہے، کوئلہ بھی مل جاتا ہے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ تو لوگوں کے سمندر کے اندر محنت کرتے رہیں، لوگوں کو تیار کریں، ایک کا ذہن بنایا، دوسرے کا بنایا، ذہن سازی کریں لوگوں کی، لوگوں کے پاس جائیں، لوگ آئیں تو ان کا ذہن سازی کریں، لوگوں کے پاس جائیں، ان کا ذہن بنائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے چاندی آپ محنت کرتے ہیں، کبھی سونا بھی نکلتے، کبھی مٹی بھی نکلتی ہے، اور کبھی ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا سمندر ہے۔ سمندر میں جب آدمی غوطے لگاتا ہے تو مچھلی بھی ملتی ہے اور آدمی کو موتی بھی مل جاتا ہے، آدمی کو ہیرے جواہرات بھی مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے، لوگوں میں محنت کریں تاکہ لوگ ملتے رہیں۔ اور ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت رکھتا ہے، ہر آدمی اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ بہت ساری صلاحیتیں میرے اندر ہیں، آپ میں نہیں ہیں، بہت ساری آپ میں ہیں، میرے میں نہیں ہیں، یہ بکھری ہوئی ہیں ساری صلاحیتیں۔ اس لیے امت پہ محنت کر کے ان کی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ لگانا، لوگوں پہ محنت کر کے ان کی تو ہم آپ کی امت میں پیشوا پیدا کریں گے، بڑے لوگ پیدا کریں گے، جن بڑے لوگوں سے دین زندہ ہوگا۔ لیکن ان بڑے لوگوں میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک علمی کمال اور ایک عملی کمال، ایک علمی کمال، ایک عملی کمال۔ علمی کمال یہ ہے کہ ان کی آسمانی چیزوں پہ پکا یقین ہوگا۔ علمی کمال کیا ہے؟ آسمانی چیزیں ہوں گی، آ رہی ہیں، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ سب آسمانی باتیں ہیں، تو اس کو یقین کے ساتھ لینا، شک کے ساتھ نہیں لینا۔ پتہ نہیں یار یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں، یہ بیٹھ کے سن لیتے ہیں، پتہ نہیں صحیح نہیں، یقین کے ساتھ لینا کہ یہ باتیں بالکل سچی ہیں۔ تو جو بھی بڑا بنا اس کو علم ملا تو وہ علم اس کے اندر یقین کے ساتھ اترا۔ اور دوسری چیز وہ عملی کمال ہے۔ عملی کمال کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر کا لفظی ترجمہ ہے اپنے آپ کو بند کرنا، اپنے آپ کو قید کرنا، لیکن یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ فرائض پہ عمل کرنا، واجبات پہ عمل کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، اور حرام سے بچنا اور مکروہ سے بچنا، اپنے آپ کو ان چیزوں، یہ عملی کمال ہو گیا۔ اسی وجہ سے عملی کمال کو پہلے لائے، علمی کمال کو بعد میں لائے۔ کیوں ایسا کیا؟ کہا اس لیے ایسا کیا کہ وہ علم کسی کام کا نہیں ہے جو آپ کو عمل پہ کھڑا نہ کرے۔ وہ علم، یہ آپ کی زبان سے دہرائیں، یہ بہت قیمتی بات ہے، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں عمل میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ سن رہے ہیں گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور آپ کے اندر کوئی حرارت ہی پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو عمل پہ کھڑا نہ کرے۔ اس لیے وہی علم کام کا ہے جو آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے اور جو آدمی کو عمل پہ کھڑا کرے۔ پھر یہ ہوگا کہ بھئی ابھی کچھ نہیں ہو رہا، ہم ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی اور ہم کر رہے ہیں، تو فرمایا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم یہاں فیصلہ نہیں کرتے، کبھی کبھار کافروں کو کھلے ہاتھ چھوڑ دیتے، ہم ان کو قیامت میں پکڑیں گے
اور قیامت کو دور نہ سمجھو۔ جتنے یہ اختلافات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عملی فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا آپ یقین کے ساتھ رہو، آپ اپنے دین کی خدمت کے ساتھ رہو، علمی کمال عملی کمال کو ساتھ لو، اور تسلی کے ساتھ رہو کہ آپ سچ پر ہیں۔ انک علی الحق المبین۔ اللہ اکبر۔ یہ 20ویں پارے کی آیت ہے۔ فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ انک علی الحق المبین، بے شک بات ہے آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں، آپ کسی چیز میں شک نہ کریں۔ تو یہ سب باتیں میرے محترم دوستو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے، اللہ پاک ہمیں علم والا بنائے، اللہ پاک یعنی ہم سے اپنے دین کی ایسی خدمت لے کہ اللہ کا دین ہمارے ذریعے سے پھلتا رہے، پھیلتا رہے، پھولتا رہے اور ترقی کرتا رہے۔ یہ باتیں دل دماغ میں بٹھانے کی بھی ہیں اور عملی دنیا کے اندر آنے کی بھی ہیں، اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اپنی مزاج میں یہ نہ نور ہے یعنی نہ فرشتہ ہے، نہ ناری ہے، نہ جنات میں سے۔ یہ تو بنا ہے کس چیز سے؟ مٹی سے بنا، اور اس میں جو وہ یعنی ترقی ہوگی وہ ایمان اور یقین سے اور عمل سے یہ آگے بڑھے گا، اور یہ فرشتوں کو بھی کراس کر جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ کو بھی کتاب دی ہے، اور اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ کس کے ملنے کے بارے میں؟ دو ترجمے کیے۔ قرآن کے ملنے کے بارے میں شک نہ کرو، یہ ہمیں مضبوط کرنا ہے کہ ابھی تم لوگ شک مت کرنا، اللہ کے رسول کو تو شک نہیں ہے، تم شک مت کرنا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک مت کرو۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ایسے ہی آپ کی کتاب کو بھی ہم نے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للمحسنین، یہ سب آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک ہدایت کا سبب ہے۔ اور ہم نے اس میں سے کچھ لوگوں کو جبکہ انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے۔ یہ لوگوں کو راستہ بتانا چھوڑیے گا نہیں، آنکھیں نیچے کر کے مسجد نہ آیا کریں، لوگوں کو ساتھ لایا کریں۔ آنکھیں نیچے کر کے جی میں نظروں کی حفاظت کے ساتھ مسجد آ رہا ہوں، نہیں، دائیں بائیں دیکھیں، لوگوں کو پکڑ کے لائیں۔ آپ کی ہلکے سے ہاتھ لگانے سے بندہ مسجد میں آ جائے گا، تو لوگوں کو لایا کریں مسجد، اور یہ روز نمازی بنانے کی محنت کے اندر شریک رہیں۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پکڑنے سے وہ نمازی بن جائیں گے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ پکڑ کے لے آئے، اگلی نماز میں وہ خود نظر آئے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ میں ہلکی سا اس کو ہاتھ رکھا اور وہ آ گیا، تو آئندہ کے لیے وہ ہمیشہ کی نمازیں بھی وہ پڑھتا رہے گا۔ اور انہوں نے صبر سے کام لیا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 25 تک کا خلاصہ ہوا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔